میرے آج کے مہمان ہیں شیراز اپل. سنگر ہے, میوزیشین ہے, اور انہوں نے مجھے ابھی ابھی بتایا وہ ایک انسان بھی. تو آئیے ملتے ہیں ایک بہت اچھے انسان سے. تھینک یو سو مچ شیراز فار ٹیلنگ می کہ آپ ہیومن بینگ بھی ہیں. نہیں, ہیومن بینگ از I mean everyone should be human being first, right? باقی چیزیں بہت بات کی ہیں, انسان پہلے ہے اور اچھا انسانیت پہلے. اچھا انسان ہونا اور انسانیت سے لبالب بھرے رہنا, وہ دیٹس مور. انسانیت کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہم اچھائی کے طور میں بات کر رہے ہیں. I'm just kidding. کیسے ہو؟ اللہ کا شکر. کیا کر رہے ہو آج کل؟ آج کل same old thing, same old routine, working for films, music and everything, yeah. And plus I'm working on a documentary with someone in India. Really? haan. Documentary on what? It's a bit secret. like, yeah, for the moment it's a secret, chalo. yeah. But it's a good thing, it's a good project. نہیں, I'm sure it's a good project. تو کیا کس قسم کا میوزک بنا رہے ہو سر؟ میوزک, فلم میوزک میں لائک یو نو کہ جس طرح کی ہوتی ہے سچویشنز, سچویشنل میوزک. اچھا, اور اپنے لیے فار یور اون البم؟ نہیں, البم کا ٹائم ہی نہیں ملتا بیکاز آئی ہیو آلریڈی ڈن 4 albums. نہیں 4 albums کر لیں کافی ہیں. آج کل البم سنتا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ بیکاز آج کل دور ہے سنگل کا. ایک سنگل ریلیز کرتے ہیں آپ, تو کر رہے ہو؟ اور سنگلس تو چلتے رہتے ہیں. اچھا, تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں شیراز, بچپن میں جاتے ہیں. بتاؤ کتنے بہن بھائی ہو؟ میں سب سے بڑا بیٹا ہوں اپنے پیرنٹس کا, اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں میری. ون از بوتھ آر میرڈ, ون از ان اسکاٹلینڈ, اور جو اس سے چھوٹی ہے شی جسٹ گاٹ میرڈ 2 years ago, اور شی لیوز نیئر بائی. لاہور میں رہتی ہے. اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آئی واز بورن ان لاہور. لاہوری ہو؟ UCH ایک ہاسپٹل ہے یہاں پہ. بالکل ہے UCH. تو وہاں پہ میں پیدا ہوا تھا, بٹ مائی فادر واز ان دی آرمی. اچھا. سو وی ہیڈ لائک had been posted to different stations for 3-year tenure. اور پہلی جو پوسٹنگ لاہور سے وہاں, ہاں پہلی بیبی جو ہے وہ کہاں لے گیا؟ بیبی میرے خیال میں چلے کے بعد وہاں چلا گیا تھا, پنڈی میں چلا گیا تھا. اچھا, پنڈی. ہاں, وہاں پہ دھمیال دی ایویشن بیس. اور ننیال یہی ہے؟ ہاں وہ یہی. اچھا, اور ددیال بھی یہی؟ ددیال بھی یہی. اوکے. اب ددیال بلکہ کافی لوگوں کو میں بتاتا ہوں دے کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ, جو لاہوری ہیں پکے. جو حفیظ سینٹر بنا ہوا ہے پورا, دیٹ یوز ٹو بی آور ہاؤس. ریئلی؟ ہاں. او مائی گاڈ, کیسی امیزنگ میموریز. سو وی سولڈ اٹ ان 1990. یا ہم آتے تھے وہاں پہ لائک بیکاز وی ور پوسٹڈ آؤٹ سائڈ, تو ہم لائک سمر ہالیڈیز کے اندر. ہاں, بیوٹیفل. لائک اب آئی اسٹل ریممبر کہ 35 تو آم کے درخت تھے اس کے اندر. مجھے کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ لاہور کے ساتھ کیا ہو گیا. ایگزیکٹلی, اتنا کمرشلائز کر دیا. وہ اکیلا گھر رہ گیا تھا جب بھی کمرشل شروع ہوا نا, تو بیس کے لیے وہ جگہ لی تھی, اور ساتھ والا جو تھا that was the only house left. جب بھی کوئی پرانا گھر ٹوٹتا ہے نا, یا کوئی درخت کٹتا ہے, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. چیزوں کے ٹوٹنے سے ویسے ہی دکھ. ایکچولی بیکاز درختوں کے ساتھ بھی میموریز جڑی ہوتی ہیں. کریکٹ. کیونکہ آپ وہاں سے گزرے ہوتے ہیں روز, کئی دفعہ اپنا نام بھی لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر. ہاں, اور گھر کے ساتھ بھی میموری, آپ کا بچپن گزرا ہوتا ہے. کریکٹ کریکٹ. سو کیسے بچے تھے؟ بہت شرارتی. ابھی بھی ہوں, لیکن پہلے بہت زیادہ تھا. اچھا, ذمہ داری نہیں تھی کوئی؟ ابھی بھی نہیں ہے. بڑا ہونے کی ابھی بھی نہیں ہے, بالکل بھی. ابھی بھی شرارتی اندر ایک بچہ ہے, and I don't want that kid to die. بیکاز وہ تو زندہ رہنا چاہیے. وہ ابھی تک کچھ زیادہ ہی, وہ زیادہ زندہ ہے میرے سے. بیکاز وہی تو پھر انکوزیٹو ہوتا ہے, وہی تو پھر نئی چیزیں ڈھونڈتا ہے. تو کیا شرارتیں کرتے تھے؟ چھوٹی چھوٹی شرارتیں, بڑی بڑی. اچھا, کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں شرارت نہیں بھی کر رہا اگر, اینڈ وی آر ہینگ آؤٹ ان اے گروپ آف فرینڈس, تو کسی اور نے شرارت کیا اگر, تو الزام میرے اوپر ہی لگتا تھا. بیکاز آئی یوزڈ ٹو بی دا موسٹ ناٹی کڈ اراؤنڈ. تو وہ کہتا تھا اسی نے کیا ہے. میں کہتا تھا میں نے نہیں کیا بھائی. تو کیسی لائف تھی وہاں؟ دیکھیے, کینٹونمنٹس میں اسپیشلی بہت کلوزلی نیٹڈ ہوتے ہیں آپ لوگ, رائٹ. تو سو یو گرو اپ ناٹ ان لاہور, تھوڑا سا پنڈی اور تھوڑا سا پنڈی شروع میں, اینڈ دین جب میں فرسٹ اپنی گریڈ میں تھا تو تب وی موو ٹو لاہور. وی اسٹیڈ ہیئر فار 3 years. پھر اس کے بعد وی وینٹ ٹو ملتان, اور ملتان کے بعد پشاور کے بعد بیک ٹو ملتان, دین بیک ٹو لاہور ان 91 فائنلی.
Oh, you have so many memories. A lot of memories. ہاں مختلف شہروں کی بالکل مزیدار پلیز شیئر. جو بیسٹ میموریز تھیں بیکاز پرابلی وہ ٹائم ایسا تھا کہ جب میں 8th 9th 10th کیا تھا تو آئی واز ان ملتان. تو وہاں کی جتنی میموریز ہیں وہ مطلب دوز آر دا بیسٹ ونس آؤٹ آف دا ہول لائف. وہاں کیا اچھا ہوتا تھا؟ بہت اچھا ہوتا تھا. لائک آئی یوزڈ ٹو ہیو اے لاٹ آف فرینڈس, نو رسپانسبلٹی. پڑھائی میں بھی ٹھیک ہے, پیرنٹس کی خواہش ہوتی تھی کہ یار اچھی گریڈ آ جائے. اچھی گریڈ کتنے آ جائے کہ ہمارے 100 میں سے اف یو ریمبر 33% پاسنگ مارکس, 33 نمبر لے لیں تو پاس ہو جائیں بس. ہاں ہمارے اوپر اتنا ہوتا تھا. اور گھر میں کیا مطلب اردو یا پنجابی بولی جاتی؟ نہیں, جو فادر غصے میں پنجابی بولتے تھے اور ویسے نارمل اردو. اور امی کیا کرتی؟ وہ اردو ہی بولتی ہیں. اور امی کیا کرتی تھیں؟ Did she have a profession? نہیں, not at all. ہاں, ہوم میکر, بیکاز آرمی you can't have a profession. لیکن آرمی کی خواتین بڑی بزی ہوتی ہیں. بزی بچوں میں ہی ہوتی ہیں میرا جہاں تک خیال ہے, بیکاز نہیں ان کی وہ ہوتی ہے نا آرمی کی, وہ جو ایک کوئی کلب ہے ان کا, ایسوسیشن ہے, کٹی پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں فلاں کلب میں, گیٹ ٹوگیدرز ہو رہی ہوتی ہیں, وہ بہت کام کر رہی ہوتی ہیں. کریکٹ. تو وہ چلتا رہتا تھا آف کورس. بٹ آئی واز ٹیلنگ اباؤٹ ملتان. تو وہاں پہ لائک مجھے میوزک کا شوق بھی وہیں پہ پڑا, اینڈ آئی اسٹارٹڈ سنگنگ اوور دیئر ود اے بینڈ. پہلی میموری ہے کہ کیا گانا سنا جو بہت جس کا افیکٹ ہوا؟ اور وہ گانے تو مطلب سنتے ہی رہتا تھا, بیکاز گاڑی میں مائی فادر یوز ٹو پلے ڈفرنٹ سانگس وٹ ایور ہی لائکڈ. کبھی نصرت فتح علی خان صاحب لگ رہے ہیں, وہ کبھی نہیں کبھی پنکج اداس لگ رہے ہیں. وہ گاتے تھے؟ مائی فادر, آئی ہرڈ دیٹ ہی نیور سینگ ان فرنٹ آف می, بٹ آئی ہرڈ دیٹ ڈیورنگ ہز ٹائم ان پی ایم میں, جب پاکستان ملٹری اکیڈمی کے اندر تھے, ہی واز ان دا ڈرامہ کلب اینڈ ہی یوز ٹو پلے بینجو اوور دیئر. اور شادیوں وادیوں پہ میں نے سنا کہ گاتے بھی تھے وہ, لیکن جب انہیں پتہ چلا اس کو شوق پڑ گیا تو فوراً ڈنڈا اٹھ گیا, خبردار. سو آئی سیڈ اوکے. اور خود بھی چھوڑ دیا؟ نہیں, خود تو مطلب تب تک آف کورس نہیں, کبھی کبھی پیرنٹس کرتے ہیں نا کہ بچوں کو اگر بتانا ہے تو پھر خود پہلے چھوڑنا ہے. نہیں, لیکن وہ پہلے ہی چھوڑ چکے تھے. اور امی نے بھی کبھی نہیں گایا؟ امی نے نہیں, کبھی بھی نہیں. So what fascinated you about music? I mean, I think I was born from music because whenever I used to listen to a song, any song, matlab I used to listen to it over and over again. پتہ نہیں کیا اچھا لگتا تھا, جو گانا اچھا لگ گیا, any song that had given me goosebumps, I got hooked on to that song. They are still there. یاد ہے کوئی پہلا گانا جس کی میموری ہے کہ بار بار سنا, کوئی 10 بار؟ نہیں, لیکن اس سے گوز بمپس نہیں ہوئے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے, میری امی بتاتی تھے کہ وہ محبوبہ جو ایک گانا تھا وہ بہت میں گایا بھی کرتا تھا 3-4 سال کی عمر میں. نو, بٹ دیٹ ڈزنٹ گیو می گوز بمپس ایٹ آل. ہاں نہیں, وہ سولفل تو نہیں ہے مگر کیچی ہے. کون سا سولفل گانا پسند تھا اس وقت؟ سولفل یو کانٹ سے کہ اس وقت میں بہت سولفل گانوں کو سنتا تھا. آئی یوز ٹو لسن ٹو لاٹ آف لائک ویسٹرن میوزک. آئی یوز لو مائیکل جیکسن, اس کی 84 میں جو البم ریلیز ہوئی تھی, پرابلی اٹ واز بیٹ اٹ اور واٹ, وہ سنتا تھا. فل کالنس کو سنتا تھا, بون جووی سنتا تھا, ڈیف لیپرڈ سنتا تھا, مطلب لاٹ آف ویسٹرن بینڈس. اور انگلش زیادہ سنتا تھا, پلس پھر کیونکہ گاڑی میں لگا ہوتا تو کشور کمار کے کافی گانے, کشور اینڈ لتا جی, تو ان کے جتنے پرانے گانے تھے, لائک آئی یوز ٹو لو چنگاری کوئی بڑھ کے, آئی اسٹل لو دیٹ سانگ. تو وہ دیٹ یوز ٹو گیو می گوز بمپس. اور ایز اے لٹل چائلڈ کیا سوچا کرتے تھے؟ Did you write? Did you paint? No, Did you draw? I never painted. I'm pathetic at painting. Or I at different stages of life, I was into different things. Like پہلے مجھے شوق تھا آرمی میں جانے کا. جب جس ٹینیور کی میں بات کروں, لائک 8, 9, 10. Looking at your dad, of course. تب وہ فلم ریلیز ہوئی تھی آرنلڈ شوارزنیگر کی, وہ کمانڈو. اچھا, رائٹ. تو آفٹر واچنگ دیٹ میں نے کہا یار مجھے کمانڈو بننا ہے. سو ہوتا ہے نا اس ایج میں کہ کسی چیز کے پیچھے بھی آپ لگ جاتے ہیں. تو آئی اسٹل ریمبر when we were posted to پشاور, تو وہاں پہ میرا جو اسکول تھا PAF ڈگری کالج, جس کا نام اب شاہین ہو گیا. اچھا. تو اس کے بالکل ساتھ ہی ایک پیرا ٹروپنگ کلب تھا, سوری انسٹیٹیوٹ تھا, جہاں پہ آرمی کی ٹریننگ دی جاتی ہے پیرا ٹروپنگ کی. تو دیٹ یوز ٹو فیسنیٹ می.
تو میں کہتا تھا مجھے وہاں جانا ہے, تو میں اسکول بنک کر کے میں وہاں جاتا تھا اور ٹریننگ لیتا تھا ان کے ساتھ, بیکاز واقف وغیرہ بن گئے تھے, جو کیپٹن وغیرہ تھے وہاں پہ. تو پکڑے گئے تھے؟ نہیں پکڑا گیا, میں نے پورا کورس کیا بیکاز دے نیو مائی فادر, اور ابو کو نہیں پتہ چلا تب تک. پھر بعد میں نے بتایا ان کو کہ میں نے صرف جمپ نہیں ماری ہوئی بیکاز آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو بورڈ دی آرمی ایئر کرافٹ. تو لیکن کورس پورا میں نے کیا ہوا ہے, اور پورا لائک اس کے ساتھ ہی جب چترال میں جہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے وہاں کا بہت شوق تھا مجھے. اور کیا عمر تھی؟ آئی واز لائک واٹ 12-13. واو دیٹس ڈیئرنگ. ہاں, میں نے بلکہ اپنی خالہ کو بولا, اور میں ایک دو اور قصے بھی مزے کے. میں خالہ لیوز ان US, تو ان کو پتہ تھا بہت شوق ہے, تو یہاں پہ کوئی مزیدار میرے سائز کی کیموفلاج چیزیں نہیں ملتی تھی. تو میں نے ان سے اپنی کیموفلاج پینٹس اینڈ جیکٹ اینڈ واچ اینڈ واٹ ناٹ لائک ہیٹس اینڈ ڈفرنٹ تھنگس, تو میں ہر وقت وہ پہن کے پھرتا رہتا تھا بیکاز آئی واز سو پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. کوئی گیم کھیلتے تھے؟ گیم آف کورس آئی یوز ٹو پلے کرکٹ, بہت زیادہ اسکواش بہت کھیلتا تھا, تو ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن, بیکاز ہمارا وہ جو گھر کی بات کر رہا ہوں نا, وہ جو حفیظ سینٹر کی جگہ تھا وہاں پہ سب چیزیں تھیں بیچ میں. وی یوز ٹو ہیو اے سوئمنگ پول, ٹینس کورٹ. ٹینس نہیں مجھے کھیلی کبھی کیونکہ آئی ڈنٹ نیور یوز ٹو لائک اٹ. تو یہ جو چوٹ ہے, یہ میں 2 سال کا تھا تب میں نے اپنے آپ کو پھینکا تھا سیڑھیوں سے, اور خود ہی پھینک دیا, پتہ نہیں. اور یہ والا جو ہے دس ون, یا آئی واز, وہی ملتان کی بات ہے, جب نئی موٹر بائک چلانی سیکھی دوست کے ساتھ, تو دوست نے کہا کہ آؤ تم چلاؤ. میں نے چلا رہا تھا, وی ور گوئنگ ایٹ دا اسپیڈ آف 40 ہارڈلی, اینڈ ہی واز سٹنگ بہائنڈ. تو میں اوورٹیک کر رہا ایک بیل گاڑی کو, اور رانگ سائڈ سے ایک سائیکل والا آ رہا تھا. سو وی کلائڈیڈ, اور اس کے بعد وہ اتر گیا پیچھے سے جم مار کے, اور اس کا سائیکل کا ہینڈل میرے یہاں پہ لگا. آئی اسٹارٹ بلیڈنگ, اور لکیلی پاس ہی وہ CMH تھا, تو وہاں پہ جا کے آئی گاٹ اسٹیچڈ اینڈ ایوری تھنگ. ہم وہاں سے گئے واک کر کے, اور وہاں پہ پہنچے جہاں ریہرسل ہو رہی تھی. اب میں نیچے گیا سیڑھیاں اتر کے, تو AR بیٹھے ود اے کی بورڈ اینڈ اے جائنماز اینڈ اے ٹوپی آن دا سائڈ, اور ساتھ وہ سنگرز ہیں جن کی ریہرسل ہو رہی ہے. تو جس کی ہوتی جا رہی تھی وہ جاتا جا رہا تھا. تو وہاں جب دروازے میں کھڑا ہوں, تو اب میں سامنے AR بیٹھا ہے, اب میرے سے اندر نہیں جایا جا رہا. آئی ایم جسٹ اسٹک دیئر. عائشہ کہتی موو. میں نے کہا آئی کانٹ, اور پھر آنسو گر رہے ہیں یہاں سے نا. کیا کلیکٹ کرتے تھے بچپن میں؟ کلیکٹ آٹوگرافس کا بس شوق تھا. ہاں, کیونکہ بچپن سے ہی نا, بیکاز آئی اسٹل ریمبر آئی واز, اس زمانے میں اسلام بکس کا بہت دور ہوتا تھا, رائٹ؟ بالکل تھا. تو آئی واز گوئنگ تھرو اے اسلام بک آف مائی کزن لائک 2-3 years ago, اینڈ آئی سو مائی رائٹنگ دیر. میں نے کہا یہ تو میری رائٹنگ ہے. تو کہتے, میں نے کہا دکھاؤ میں نے کیا لکھا ہے. تو ایٹ دیٹ ایج آئی روٹ کہ 3, اس میں کویشچن تھا یور 3 biggest wishes. تو میں نے کہا ٹو گیٹ ٹو فال ان لو اینڈ گیٹ میرڈ, اینڈ ٹو buy a good car, and to become a celebrity. Wow. So I guess وہی law of attraction والی جو بات ہے, because of course گھر والوں نے بہت ساتھ دیا, عائشہ my wife اس نے بہت ساتھ دیا, but وہ passion جو تھا وہ within myself it was there, and I attracted the energies towards myself, because I still remember جب لاہور ہماری فائنل پوسٹنگ ہو گئی تھی 91-92 میں, تو اس کے بعد 93 میں روجا کے گانے آئے تھے. دیٹ واز وین آئی اسٹارٹڈ فالوئنگ اے آر رحمان, اور ویسٹرن میوزک سب چھوڑ دیا میں نے سننا, بیکاز دوز سانگز یوز ٹو گیو می گوز بمپس. میں نے کہا یار یہ کوئی نئی چیز ہے. سو وہ سننے شروع کیے. تو میں کیا کرتا تھا کہ وہ جو ڈسٹر نہیں ہوتا, جیسے چھوٹا سا یہاں ڈسٹر جو ہوتا ہے, ڈسٹر اٹھا کے نا, تو تب موبائل تو ہوتے نہیں تھے, 93 کی بات کر رہا ہوں, تو فون بنا کے نا, تو میں ایسی پریٹینڈ کرتا تھا, اینڈ مائی کزنز مائی سسٹرز دے یوز ٹو لاف ایٹ می. کہتا ہے ہائی یا از دیٹ اے آر رحمان, اوکے سو یو نیڈ می فار اے سانگ, آئی ایم ناٹ اویلیبل, کین یو میک اٹ ڈے آفٹر. سو تھنگس لائک دیٹ نا, آئی یوز ٹو ٹاک ٹو ہم, لائک آئی یوز ٹو پریٹینڈ دیٹ آئی ایم ٹاکنگ ٹو ہم. تو پرابلی انرجیز کی بات ہی کر سکتے ہیں کہ I used to attract. So finally, how did you meet him? I met him back in 2000. We had gone to US, اور وہاں پہ میرے بیٹا پیدا ہوا تھا.
سو وی ہیڈ گون فار ہز ڈلیوری. تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا بیکاز اس سے 6 سال پہلے سے آئی ہیڈ بین سرچنگ فار ہز ای میل ایڈریس. آئی واز سو پیشنیٹ اباؤٹ میٹنگ ہم کہ میری ایک دفعہ ملاقات ہو جائے. تو آئی نیور گاٹ ہز ای میل ایڈریس, اور فکٹیشیس ای میلس پہ بھیجتا رہتا تھا ای میلز اس کو, جسٹ ٹیلنگ ہم اباؤٹ مائی فیلنگز اباؤٹ ہز میوزک اینڈ ہز پرسنالٹی, بٹ آئی نیور گاٹ اے رپلائی. تو وہاں گئے تو پتہ چلا کہ یار یہاں پہ کانسرٹ ہو رہا ہے اس کا. ہی واز ٹورنگ یو ایس, اور ہم لوگ نیو یارک میں تھے. تو آئی گاٹ سو ہیپی وین آئی سو دا فلائر. میں نے کہا یار ہم یہیں پہ ہیں اور اس کا کانسرٹ ہو رہا ہے. تو آئی یوز ٹو بی ویری شائے, تو میرے سے بات نہیں ہوتی تھی کسی سے نا, کہ مطلب کوئی نئے بندے سے بات کرنی ہے, انٹروڈیوس کرانا ہے یا واٹ ایور. تو آئی آسکڈ عائشہ, میں نے کہا عائشہ تم بات کرو میرے بہاف پہ. تو شی سپورٹڈ می اے لاٹ ان میوزک. تو اس نے کہا چلو میں بات کرتی ہوں. نیچے لکھا تھا فار فردر انفارمیشن کانٹیکٹ یہ پرسن. So she called that person. I still remember the name. I met him 2 years back when I was touring with AR. So his name is Sudhir. تو اس کو کال کیا اس نے, تو اس نے کہا کہ ان سے ملاقات کرنی. کہتا ہے ملاقات تو بہت مشکل ہے. If you have a CD, اسے میرا انٹروڈکشن کرایا عائشہ نے. تو if you have a CD تو you can give it to me. I can hand it over to him. If he likes his voice, he'll call him. تو عائشہ نے کہا چلیں اتنا ہی کر دیں آپ. تو اگین تب موبائل اتنے 2000 میں بھی اتنے عام نہیں تھے موبائل. تو کانسرٹ سے ایک دن پہلے ہم نے کال کیا, وی ور سپوز ٹو ہینڈ دا سی ڈی اوور ٹو ہم. تو کال کیا سدھیر کے گھر پہ. تو اس کی وائف نے اٹھایا اینڈ شی سیڈ کہ وہ تو نہیں ہے, وہ تو گئے ہوئے ہیں. ہم نے کہا وی ہیڈ ٹو گیو دا سی ڈی. کہاں گئے ہوئے ہیں؟ ان کا وہ تو ریہرسل پہ گیا میریٹ پہ لانگ آئلینڈ میں. ہم نے کہا, میں نے کہا عائشہ اچھا آف کورس شی واز ایکسپیکٹنگ اینڈ اٹ واز ہر 9th month. تو میں نے کہا عائشہ کین یو گو ود می؟ کہتی اینی تھنگ فار یو, لیٹس گو. ہم چلے گئے وہاں پہ, اور اب لابی میں 5 بجے سے بیٹھے ہیں. اور میں نے کہا یار کبھی تو گزرے گا نا, یہیں سے گزرے گا, ہیلی کاپٹر سے تو نہیں آئے گا. تو میں نے کہا میٹ ہم جب بھی گزرتا ہے. کوئی 5 گھنٹے ہم نے ویٹ کیا وہاں پہ, اور تھوڑی دیر کے بعد ایس پی بالاجی ہی واز واکنگ ان. تو آئی جسٹ وینٹ اینڈ میٹ ہم. میں نے کہا بالاجی مجھے AR سے ملنا ہے. تو ہی واز آئی مین سچ اے سویٹ پرسن, اینڈ ہی سیڈ نو پرابلم ایٹ آل, یو کین گو دیر از اے موٹل لائک 15 minutes کی واک ہے, 15-20 minutes, and they are rehearsing over there. I just got done with my rehearsals, so you can go there. ہم نے کہا ہمیں گھسنے کون دے گا؟ اس نے کہا you take my name, go there and take my name. If there is any problem, this is my room number, you can call me. میں نے کہا عائشہ, اب وہاں پہ جس جگہ پہ لانگ آئلینڈ میں میریڈ تھا تو there were not many taxis available, اور رات کے کچھ 10 بجے. تو میں نے کہا عائشہ can you walk? کہتی ہے اینی تھنگ فار یو. میں نے کہا چلو یار, میں نے کہا لیٹس گو. پھر ہم وہاں سے گئے واک کر کے, اور وہاں پہ پہنچے جہاں ریہرسل ہو رہی تھی. اب میں نیچے گیا سیڑھیاں اتر کے, تو AR بیٹھے ود اے کی بورڈ اینڈ اے جائنماز اینڈ اے ٹوپی آن اٹ آن دا سائڈ, اور ساتھ وہ سنگرز ہیں جن کی ریہرسل ہو رہی ہے. تو جس کی ہوتی جا رہی تھی وہ جاتا جا رہا تھا. تو وہاں جب دروازے میں میں کھڑا ہوں تو اب میں سامنے AR بیٹھا ہے, اب میرے سے اندر نہیں جایا جا رہا. آئی ایم جسٹ اسٹک دیئر. عائشہ کہتی موو موو موو. میں نے کہا آئی کانٹ, اور پھر آنسو گر رہے ہیں یہاں سے نا. میں نے کہا یار آئی کانٹ. شی جسٹ پشڈ می نا. تو آئی سیٹ دیئر اور گانے سن رہا تھا. تو اب آخر میں ایک گانا تھا اس کا مصطفیٰ مصطفیٰ, تو وہ گا رہا تھا, اور ساتھ 2 لڑکے رہ گئے تھے who were harmonizing for that song. تو وہ غلط کر رہے تھے, he used to hit the stop button بار بار نا. تو میں نے کہا عائشہ کو یوں پکڑنا گھٹنا. میں نے کہا عائشہ آئی نو دس سانگ یار. کہتی تو گو اینڈ سنگ. میں نے کہا مجھے گانے دے گا وہ؟ میں نے کہا he doesn't know me. تو عائشہ had emailed him prior to that about my feelings, about his music and everything. تو he replied انشاءاللہ. یہ بات ہے کوئی اس سے مہینہ پہلے کی. تو ہم شور بھی نہیں تھے کہ اسی کی ای میل ہے یا نہیں, بیکاز 6 سال پہلے بھی کرتا رہا. تو وہاں پہ عائشہ نے کہا چلو آؤ تم آگے آؤ. اب کوئی بھی نہیں بیٹھا آگے. وہاں آگے گئے تو عائشہ کہتی کہ کین یو ٹرائی فار دا ہارمونیز. کہتے ہیں یوں گھڑی کو دیکھ, کہتے اٹس ٹو لیٹ فار دس کانسرٹ, مے بی فار دا نیکسٹ ون. عائشہ نے فون کیا, دس از عائشہ, آئی ای میل یو. او یس, ویئر از دا سی ڈی؟ سو ہی ریممبرڈ ایوری تھنگ. میں نے کہا اوکے دیٹ واز ہم ہو ریپلائڈ. That was your moment. Yeah. So I still remember Clinton was the person. He said, Clinton, give him the mic. So he gave me the mic and I did the harmonies for first 4 lines. And he immediately stopped. He said,
he looked at Clinton, see, clap for him. So I mean that was the moment کہ I don't know کہ کیسے گا لیا اس وقت میں نے, because I was so nervous at that time, but it happened, it had to happen. So اس کے بعد پھر ہم ملے ان سے. اس کے بعد کانسرٹ کے بعد وہ ریہرسل تھی, دین آئی سیڈ کہ یار کانسرٹ کے بعد ایک میٹنگ اگر ہو جائے. تو 10 منٹ کی میٹنگ تھی, اور 10 منٹ میں نے کوئی پچھلے 7 سال کا سوچا ہوا تھا کبھی ملے گا میں یہ بات کروں گا, یہ بات کروں گا, یہ بات کروں گا. 10 منٹ میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں. آئی ڈنٹ نو واٹ ٹو اسپیک. سو عائشہ گیو ہم مائی CD, اور اس کے بعد ہی کالڈ می. ہاں, آئی ہیڈ این انٹیوشن وین آئی واز لوکنگ ایٹ دیٹ فلائر پرائر ٹو دا کانسرٹ. تو عائشہ نے کہا کہ سب سے آگے تم والی جو مہنگی والی ٹکٹ ہے وہ لینا. میں نے کہا وائی؟ بیکاز کچھ دن پہلے ہم نے شاہ رخ کا وہاں پہ دیکھا تھا شو, تو اس میں $25 کی ٹکٹ تھی جو ہم نے لی ہوئی تھی, جس سے بڑا شاہ رخ خان ٹی وی میں نظر آتا ہے, تو وہاں تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا. تو عائشہ نے کہا اس لیے ہم آگے بیٹھے ہوں گے. تو شاہ رخ نے لائک ہی میڈ این اناؤنسمنٹ, اف somebody wants to dance with me he can come. تو وہ فرنٹ رو سے اٹھاتے ہیں. تو تم اگر فرنٹ پہ ہو اور AR کہے کہ if somebody wants to sing from the crowd you can always go and there's a chance. میں نے کہا that time I had an intuition. I said Aisha, don't worry, within 6 months I'll be singing with this person inshallah. ابھی کوئی کال نہیں کیا وہ سدھیر کو, کچھ بھی نہیں ہوا. It was just an intuition. And پھر after the meeting, right after 3 months, he sent me an email, I have a song for you. Do you have the visa for India? میں نے کہا نہیں. تب 2001 کی اسٹارٹ میں کافی ٹینشن چل رہی تھی. تو اس نے کہا do you have the visa for UK? UK کا لگا ہوا تھا. So he was doing Bombay Dreams for Andrew Lloyd Webber تب. تو he said come to UK. تو وہاں گئے اور we recorded the song Shakalaka Baby for it. So that was the first song. Sing it for me. اس میں لڑکی کا زیادہ پارٹ ہے, لڑکے کا کم ہے. But still my voice was there. So It's amazing. What an amazing story. پہلی محبت کب ابھی بہت شارٹ کر کے ہم سے پہلی محبت کب ہوئی تھی؟ پہلی محبت پتہ نہیں وہ محبت تھی یا نہیں تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں محبت نہیں تھی, مجھے لگتا تھا تھی. اس وقت تو تھی نا. ہاں اس وقت تھی. ہاں اس وقت تھی. تو آئی واز 17 اور تب بھی ملتان کی بات ہے, اس لیے میں ملتان کا ذکر بار بار کرتا ہوں. اور وہی ٹائم تھا, مطلب آئی واز ٹیلنگ یو 9th 10th and 1st year, وہ جب ٹائم تھا, that was the time. So کس وہ چھوڑ کے چلی گئی یا آپ نے چھوڑ دیا؟ وہ چھوڑ کے چلی گئی. اوئے ہوئے. وہ بھی ایک دوست کی وجہ سے بیچ میں. نہیں پھر تو آئی ایم شیور کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے. پھر تو بہت دل ٹوٹا ہوگا اور خوب گانے پھوٹے ہوں گے. نہیں گانے تو تب مطلب ویسے گاتا تھا. I didn't used to compose that time. لیکن I still remember کہ when I approached her for the first time, so she said no. I said why? Why did she say no? I mean, I thought I was madly in love with her. So میں نے کہا okay, no problem. میں نے کیا کیا کہ 7 مہینے 20 نفل روز کے میں اللہ سے مانگتا تھا اس کو کہ اللہ میں مجھے چاہیے, I need to marry her. I feel like marrying her. And God knew better. And she then after 7 months I got her. And you got her? Yeah. And then? Then I told you the story. I mean, then she went away. We spoke for a year, and then we broke up just because of a mutual friend. Because God knew better, na? Of course. کبھی ضد نہیں کرنی چاہیے اللہ بھی سے. اور پھر دوسری محبت کب ہوئی؟ دوسری محبت یہ میری جس سے شادی ہوئی عائشہ. And where did you? وہ میرے خیال میں صحیح محبت وہ تھی. اصل محبت. Because I was too young at 17. مطلب کیا ایج ہے. But still I used to think. عائشہ کہاں ملی تھی؟ عائشہ we were studying together in MBA. ہم اکٹھے تھے یہاں پہ پاک ایمس میں. So she was a semester junior. تو I was not very serious about studies because میرے فادر کے کہنے میں میں نے کہا ان کا MBA کی ڈگری میں نے چاہیے ہے, تو بغیر تو میوزک نہیں کر سکتا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے I'll do the MBA for you. MBA of course it does. اس وقت نہیں سمجھ آتی نا, when you're a kid at that time آپ سمجھتے ہیں ہمیں جتنا بہتر پتہ ہے ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یار, ہماری لائف ہے ہمیں بہتر پتہ ہے. But once you become a parent, then you come to know کہ یار parents are always right, کوئی بھی برا نہیں چاہ سکتے.
زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, نام بول دے گی, اس سے زیادہ کوئی قتل تو نہیں کر دے گی. تو آئی جسٹ میٹ ہر اینڈ اسے میں نے بتایا, میں نے کہا آئی ایم ان لو ود یو. کہتی what are you talking about? You don't even know me. I said I don't need to know you. I'm in love, that's it. تو کیا چیز اچھی لگی تھی عائشہ کی which attracted دیکھیے پہلے جو initial thing which attracts you, of course they are the looks, right? And there is a certain element in the looks that you like. I loved her hair, I still love her hair a lot. Or plus her nose, her eyes, her lips, everything. So I thought yaar I should approach her. بیکاز میری زندگی میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے الحمد للہ کہ یار وہ فلاں لڑکی, یا کوئی بھی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کاش کا ورڈ نہیں ہے کہ یار کاش میں نے اس کو یہ کہہ دیا ہوتا, یا کاش میں نے یہ کام کر لیا ہوتا, یا کاش یہ نہ کیا ہوتا. بیکاز واٹ ایور مائی ہارٹ سیز آئی فالو اٹ, کہ مجھے کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, نام بول دے گی, اس سے زیادہ کوئی قتل تو نہیں کر دے گی. تو آئی جسٹ میٹ ہر اینڈ اسے میں نے بتایا, میں نے کہا آئی ایم ان لو ود یو. کہتی what are you talking about? You don't even know me. I said I don't need to know you. I'm in love, that's it. اور وہ یہ جو ہے love, یہ love at first sight تھا یا of course you took time? نہیں at first sight. اچھا, مجھے first sight میں ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ بکواس کر رہا ہے. میں نے کہا okay observe me. اور تیسرے دن میں نے اسے بولا کہ I want to marry you. کہتی یہ تو پاگل ہے. This is the way I am. Then we got married after 3 years. پرسوں کیسے کیا؟ ہاں کیا کرتے تھے؟ خط لکھتے تھے؟ نہیں خط کدھر لکھی, اتنا باب آدم کے زمانے کا نہیں میں خط لکھتا تھا. پریزنٹ لے کے دیتے تھے؟ ہاں وہ مجھے زیادہ لے کے دیتی تھی. میری عادت تھی کہ مطلب زیادہ گفٹ لینے ہیں, میں دینے میں نہیں بلیو کرتا تھا اتنا. I used to sing for her because I used to take my guitar. ہم آج جیم کرتے تھے کالج میں, یونیورسٹی میں, تو I used to sing for her as well. لیکن وہ کہتی مجھے تمہاری سنگنگ نہیں اٹریکٹ کی, مجھے ایز اے پرسن I got attracted to your eyes. That's what she says. میں نے کہا اچھا صرف آنکھیں بس. کیا کون سے گانے سناتے تھے عائشہ کو؟ ہم ٹرپ پہ گئے تھے کالج کے, تو I still remember I was trying to gain her attention. تو I was singing, اور وہ بڑی دیر سے آ نہیں رہی تھی, تو I was singing انتہا ہو گئی انتظار کی. Then she came and she sat there and listened to a couple of more songs. So that was the day when we started talking and I expressed everything I had within. So it went on, yeah. کسی خود کوئی شاعری نہیں کی, کچھ لکھ کے نہیں دیا؟ نہیں بعد میں پھر مطلب پھول دیے یا نہیں دیے؟ ہاں پھول کون نہیں دیتا. مجھے بتائیں جب ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے کوئی بندہ, تو اس وقت وہ ٹائم ہوتا ہے پروو کرنے کا اپنے آپ کو, رائٹ؟ یو ہیو ٹو پروو یور سیلف. آپ 6 گھنٹے فون پہ بھی بات کر رہے ہیں, پھول بھی دے رہے ہیں, آئی لو یو بھی 5 کروڑ دفعہ دن میں کہہ رہے ہیں. نو میٹر, آئی مین یو ڈو لو ہر, بٹ کچھ زیادہ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں آپ, رائٹ؟ ابھی بھی ایکسپریس کرتے ہو؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, آئی ڈو, ایوری ون ڈز. بٹ کیا ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا, تو میں ایک آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں آپ کو, پرابلی آئی کوڈ بی رانگ بٹ دیٹس مائی ایکسپیرینس. تو شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آف کورس دا ریالٹی ہٹس یو کہ اچھا یار پہلے تو جو سینٹر آف اٹریکشن تھا دیٹ واز دیٹ گرل اونلی, بیکاز یو ور ٹرائنگ ٹو پروو اے پوائنٹ دیٹ آئی ریئلی لو یو اینڈ آئی وانٹ ٹو میری یو. لیکن شادی جب ہو گئی تو اس کے بعد یو ٹیک سرٹن تھنگس فار گرانٹیڈ, بیکاز دا ریالٹی ہٹس یو کہ اچھا اب تو میں نے جاب بھی کرنی ہے, میں نے کما کے بھی دینا ہے, پیرنٹس کا بھی خیال رکھنا ہے, اچھا بہنیں بھی ہیں, اور دوست یاروں کے ساتھ بھی جانا ہے, مطلب ڈفرینٹ 6-7 جگہ اسکیٹرڈ ہے آپ کی تھاٹس, پہلے ایک جگہ ہوتی ہے سر. سو ریالٹی ہٹ کرتی ہے, آپ ان 6 پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں, وہ جس میں سے ایک ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگز از یور وائف ایز ویل. تو تب لڑکی کیا کہتی ہے, لڑکا بدل گیا, اب تم اتنا پیار نہیں کرتے. آف کورس کیونکہ 6 گھنٹے فون پہ تو بات ہو نہیں رہی ہے, ہم تو صرف مطلب آئی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ شی از دیئر, آئی کین ایکسپریس دا مومنٹ آئی فیل لائک ایکسپریسنگ. میں صبح کر سکتا ہوں, شام کو ایکسپریس کر سکتا ہوں, او بیبی آئی لو یو, یا ساتھ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فون پہ نا. when she's there and it's pretty natural I think that you start to take things for granted. No, but reassurance چاہیے ہوتی ہے. نہیں, میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ پہلے 6 گھنٹے کی ریئشورنس تھی نا, اب 6 گھنٹے کی نہیں ہوتی شادی تو کے بعد. once in a while
وہ یہی تو آپ کو بول رہا ہوں. اب 6 کی جگہ اگر 3 بھی ہو جائے گی تو لڑکی, کوئی بھی لڑکی بولے گی تم بدل گئے ہو. بالکل. پہلے تو 6 گھنٹے بات کرتے تھے, اب تو تمہارے پاس 2 گھنٹے صرف میرے پاس نہیں بدلنا چاہیے نا. ہاں تو پھر آپ کما کے دے دیں آپ ہمیں, ہم بیٹھ جاتے ہیں, نہیں بدلتے. نہیں, آئی فیل پرسنلی کہ نہیں بدلنا چاہیے, بیکاز ٹھیک ہے ذمہ داریاں ہیں, بٹ دیر آر مومنٹس. ڈونٹ فرگیٹ دا برتھ ڈیز, ڈونٹ فرگیٹ ویڈنگ اینیورسری مت بھولو, اس کی برتھ ڈے مت بھولو. نہیں بھولنا کبھی نہیں بھولتا میں, فکر نہ کریں. برتھ ڈیز شادی کرتے سب بھول جاتے ہیں نا, پھول دینا بھول جاتے ہیں, بھولتے نہیں, مجھے ڈیٹ ایک ایک تعریف کرنا بھول جاتے ہیں, پوچھنا پڑتا ہے ڈارلنگ ایم آئی لوکنگ نائس. ہاں وہ پوچھتی ہے, لیکن ایگزیکٹلی سی آئی ہیو گاٹ یو. لیکن وہ پہلے بھی پوچھتی تھی. نہیں پہلے ایسے نہیں ہے کہ میں نہیں, پہلے خود سے تو نہیں کہتا تھا. 10 سے بس نہیں ہو گئے. نہیں آئی مین ہر بندے کا نیچر ہے رائٹ. تو آپ جب بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کسی کے نیچر کو, کہ یار آئی لائک دس تھنگ, تو تمہیں یہ چیز پسند, لائک لیٹس سپوز آئی لائک رینی ویدر رائٹ, یو لائک سن لائٹ. میں آپ کو کہوں کیونکہ مجھے رینی ویدر پسند ہے, وائی ڈونٹ یو لائک اٹ, وائی ڈو یو لائک سن لائٹ. لیکن پیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو مار دو, نہیں کیونکہ آپ کو تو 7 جنم اور ملنے ہیں, تو اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دو, اور صرف جیسا اگلے کی خواہشات ہیں جو اس کو پسند ہے ویسے کرتے ہیں. پھر ہاں دونوں کرتے ہیں. اچھا اگر آپ بیوی کی اچھی چیز سن شائن کو پسند کر رہے ہیں تو وہ آپ کی رین کو پسند کرے گی آٹومیٹکلی. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن بیویاں میجورٹی آف دا ٹائمس کیا کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں نہیں, وائی ڈو یو لائک دا سن شائن, یو شوڈ لائک دا رین بیکاز آئی لائک رین. No, that's not how it is. اچھا No. Really? It's been only 18 years. plus 3 years of dating, so 21 in all. نہیں. I think you learn to love the sunshine and the rain. تو romantic but I personally believe کہ romantic ہو. کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہو. اچھا اتنا سوچ کے I think ہو. ہاں بیسیکلی ہو, لیکن I think it's a very macho male thing کہ نہ میں بتاؤں بس میں ہوں, مگر میں I love to express. Why would I hide my feelings? تو پھر if I'm feeling something I would express it. So romance میں تو سب کچھ ہوتا ہے, بارش بھی ہوتی ہے, تتلیاں بھی ہوتی ہیں, بادل بھی ہوتے ہیں. I just gave you an example. اس میں تو سب I gave you an example for a general relationship. وہ تو ٹھنڈی ہوا بھی ایسے گزر جائے چھو کے تو آپ کو اچھا لگتا ہے نا. پہلے سال بہت اچھا لگتا ہے. نہیں, she is a wonderful person. I'm sure she is. جو میں نے کہانی سنی ہے, یہ تو بہت پیار کرنے والا شخص ہی کر سکتا ہے. جتنا پیار وہ کرتی ہے نا, الحمدللہ ٹچ ووڈ, اتنا میں نے کسی کو کرتے دیکھا نہیں ہے. میری زندگی کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو لائک لیٹس سپوز آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل کہ شی از ٹاکنگ ٹو سم ون اوور دیئر اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ سمیرہ آپا مجھے نا وہ فلاں چیز یا فلاں گاڑی ہے, لو آؤڈی یار, وہ جو A7 ہے نا, آئی ایم ان لو ود دیٹ کار رائٹ. سو hypothetical example. And I haven't told her or expressed her that I like that car. So, but she overheard her. تو overhear کرنے سے ہی اگلے دن کیا ہوگا کہ وہ گھر پہ کھڑی ہوئے گی. Wow. I like her, I want to meet her. وہ پھر جب نہیں, لیکن ایک ڈرا بیک ہوتا ہے اس چیز کا, مطلب undoubtedly بہت زیادہ you don't take it for granted. کیا I do. You take it for granted? Because no, that's something not done. I'm wrong. I'm not saying that I'm right. Maybe I'm wrong, right? But that's the way I am. No, that's not the way you are. Do you know after every 7 years آپ کے cells rearrange کر لیتا ہے انسان. اچھا ہاں, تو آپ اپنے آپ کو ری ارینج کر لیں. شاید دیر سے ہوتے ہیں, وہ بچہ ابھی تک اندر ہے نا, تو نہیں بچہ رہے مگر سیلز کو ری انوینٹ کرو. کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں the way I am. It's such a lie. کیوں؟ Nobody is the way. You can constantly rearrange. Why do you have to? If I accept the other person like all with all the odds, ہر بندہ تو نہیں کہ بہت اچھا ہو سکتا. Because آپ محبت میں رنگے جاتے ہیں. دیکھیں
ड्रामों में आपके सिर्फ नहीं जी, प्लीज आप मुल्तान की बात कर रहे हैं, उसका कोई असर होना चाहिए था। ये आपके ड्रामों में और फिल्मों में रंगे सूफियों का शहर है वो, सूफियों की सरजमीन है, अनडाउटेडली। तो आप तो रंगे जाते हैं मैंने वो आई स्टिल रिमेम्बर इश्क के और माशूक के। सूफियों की आपने बात की तो वहाँ लाइक आई यूज्ड टू विजिट द श्राइन्स एज वेल, जब भी बाद में मुझे लग रहा है जैसे मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। एग्जैक्टली, तो श्राइन्स पे भी ऑफ कोर्स श्राइन्स पे जाके आप उधर दुआ करते हैं, लेकिन मांगते तो अल्लाह से ही है। तो आई यूज्ड टू आस्क फॉर हर लव अ लॉट। आयशा की बात करो वहाँ पे भी, और शादी में यार कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी, और इस तरह के कोई इशू ना क्रिएट हो। जो व्हेन यू टोल्ड योर पेरेंट्स कि मैंने आयशा से शादी करनी है और मुझे मोहब्बत होगी है, माय मदर न्यू इट, बट फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट और वेरी डिसिप्लिन्ड, और तो थोड़ी झिझक थी उनके साथ। ही यूज्ड टू लव मी अ लॉट, ऑफ कोर्स ही वाज माय फादर, बट इतनी वो फ्रैंकनेस नहीं थी। तो व्हेन आई हैड टू डिस्क्लोज इट टू हिम, तो मैं पहले तो 5 साल इंतज़ार किया, मैंने कहा बताना किस तरह इनको। फिर एक दिन मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आपसे एक बात करनी, तो उन्हें समझ आ गई कि कोई ऐसी बात करने, जी फरमाइए। मैं और डर गया, मैंने कहा वो एक्चुअली नज़रें में नीचे हैं, वो सामने हैं। मैंने कहा वो मुझे एक लड़की पसंद है, वो मैरी है। अब सादी पंजाबी आ जाती है उनके गुस्से में, इस वास्ते भेजा सी तेनू कॉलेज। ओह माय गॉड। तो उनको थोड़ा जो मतलब हर होता है पेरेंट्स को इस तरह कि भाई ही शुड नॉट गेट कैरिड अवे विद स्टडीज। तो मैंने कहा इसलिए नहीं भेजा था, बट आई मीन नाउ आई एम इन लव, आई वांट टू मैरी हर। देन ऑफ कोर्स माय मॉम स्पोक टू हिम, और वो मान गए। फिर उसके बाद आयशा के घर गए, पेरेंट्स से मिले। उसके बाद हमारी लाइक सॉर्ट ऑफ हाँ नहीं होती जो आपस में कर लेते हैं, नॉट अ फंक्शन, बट ही वाज वेरी हैप्पी। वो लड्डू मंगा के सबको बांटे। ही वाज अ पायलट, राइट, ही गॉट रिटायर्ड इन 94, और उसके बाद ही वाज फ्लाइंग फॉर द चीफ मिनिस्टर प्राइवेट एक कॉरपोरेशन से। तो ही 98 में ही हैड एन एयर क्रैश और ही पास्ड अवे इन दैट। So he was not there at our wedding. That would have been so tough. Yeah. Because you look forward to ना कि parents आपके साथ होंगे यार. Of course. नहीं, I was attached a lot with him यार, बहुत ज़्यादा. And it's been like what? Almost 20 years. This is the 20th year. और there hasn't passed a single week जिसमें हर alternate day पे I am not dreaming of him. I still do, and the dreams are so vivid. तो क्या कह रहे होते हैं? Different things. Sometimes he used to have a Mazda car, a 1969 model Mazda, and he used to maintain it. He was very like fanatic about cars and वो उनकी maintenance, और वो जो उनके यार दोस्त हैं जिन्होंने वो गाड़ी देखी है उन्हें पता है कि वो क्या चीज़ थी. It was not less than a business class. लाइक 380 आप बोल रहे हैं अंदर से जो बनाया हुआ था उन्होंने. तो आई जस्ट गॉट कैरिड अवे कि अब बात क्या कर रहा था मैं उस गाड़ी के बारे में. नो यू जस्ट आपके ख्वाब में आते हैं. हाँ, ख्वाब में. तो हम समटाइम्स उस गाड़ी के अंदर वी आर रोमिंग अराउंड समटाइम्स बिकॉज आई हैड टू सेल दैट कार व्हेन ही पास्ड अवे आफ्टर लाइक कपल ऑफ मंथ्स बिकॉज उसकी रेगुलर मेंटेनेंस, वो तो खुद शौकीन थे. लोग अपनी गाड़ियाँ उनसे ठीक कराने आते थे बिकॉज ही वाज सो मैकेनिकल एंड ही यूज्ड टू लव दिस थिंग कि लोगों की गाड़ियाँ ठीक कर दी, कुछ इस तरह कर दिया. तो विदाउट एनी चार्जेस ऑफ कोर्स बिकॉज इट वाज हिज पैशन. तो मुझे आई हैड टू सेल द कार. मैंने कहा मैं तो मेंटेन नहीं कर सकता उसको, वो तो करते रहते थे, मुझे तो अलग भी नहीं पता गाड़ी की मेंटेनेंस का. किस रंग की थी मास्टर? इट वाज वाइट. हाँ. तो फिर आई स्टिल रिमेंबर LHE 796 वाज द नंबर. तो वो फिर बेच दी मैंने. तो वो ख्वाब में आके अक्सर मुझसे पूछते हैं वो गाड़ी क्यों बेची तुमने. मैं नहीं मेंटेन कर सकता ना. और बहुत सारी चीज़ें, मतलब समटाइम्स वी आर गोइंग फॉर अ जॉय राइड इन अ हेलीकॉप्टर. यू नो व्हाट, सिंस माय चाइल्डहुड माय बिगेस्ट फियर वाज his air crash. ठीक है. अब मेरी माई मदर शोज मी सम पिक्चर्स जब वो फ्लाइंग के लिए जाते थे डेली. तो आई यूज्ड टू वेट फॉर हिम लाइक दिस एंड
کچھ پکچرز میں آنسو گر رہے ہیں. پتہ نہیں ایک بچپن سے ڈر سا تھا یار کہیں کریش نہ ہو جائے ہیلی کاپٹر. تو I used to dream a lot about air crashes. A lot. Didn't used to know why. تو اس کے بعد when he prior to his air crash, like 3 days prior, I saw him crashing in the same chopper. So like right after 3 days, جب آرمی سے ریٹائر ہوئے نا 94 میں, تو میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اب ہیلی کاپٹر نہیں اڑائیں گے اور وہ کریش والا جو ڈر تھا میرا وہ نہیں ہوگا. تو مطلب فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ان کی قسمت میں یہ تھا کہ ان کو جاب نیکسٹ جو تھی وہ فلائنگ کی ہی ملی تھی. میں سیڈ اوہ شٹ دوبارہ. کبھی بتایا تھا انہیں کہ میں ایسے نائٹ میئرز دیکھتا ہوں اور میرا یہ فیئر ہے؟ نہیں, امی کو پتا ہے, ان کو میں ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا. ابو کو کبھی نہیں بتایا؟ اگر موقع ملے ان کے سامنے بیٹھنے کا کیا کہو گے؟ میں ایسی کوئی بات ہے نہیں جو میں ان کو میں نے کمیونیکیٹ نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا نا کاش کا ورڈ نہیں ہے. تو اگر آپ ہی مجھ سے سوال کر رہی ہیں دیٹ مینس کہ اگر مجھے موقع ملے, کاش مجھے موقع ملے تو میں یہ بات کروں ان سے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی نہیں. میں نے آپ کو بولا کاش کا ورڈ نہیں ہے میری زندگی میں. کبھی کہا کہ میں بہت پیار کرتا ہوں, I love you. Did he ever say that to you? Once maybe. Really? ہاں, because جب میرے میٹرک میں جب پاس ہوا تھا تو مجھے بڑا شوق تھا کہ مجھے وہ چاہیے ایک پراپر کیسٹ پلیئر, ایمپلیفائر اینڈ بگ اسپیکر. تو ہی وینٹ ٹو لاہور اور وہاں پہ ان ہز ایئر کرافٹ وہ لے کے آئے تھے پھر میرے لیے. ابھی میرا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا اور میں نے کہا رزلٹ کے بعد دینا تھا. انہوں نے بولا پرومس یہ کیا ہوا تھا, بیکاز ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ یہ کرو گے تو پھر یہ ملے گا. آج کل کے بچے تو اسپوائلڈ ہے نا, ہم تو پہلے سے ہی کر دیتے ہیں, بہت زیادہ ہی دے دیتے. تو ہی گیو اٹ ٹو می پرائر ٹو دا رزلٹ. تو دیٹ واز دا ٹائم میں نے ماما کو آئی فیل لائک سیئنگ آئی لو یو ٹو ہم. کہتے کہ تو جا کے کہو نا, میں ڈرتا ابھی تک چپیڑ ہی نہ پڑ جائے آگے سے, بیکاز ہی واز ناٹ دیٹ ایکسپریسو. ہی واز اے ویری جالی کائنڈ آف اے پرسن, بٹ ود ہز فرینڈز اور وہ بچوں سے تھوڑا لحاظ ایک پیرنٹ کو کرنا ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو میں نے جا کے پھر آئی ہگڈ ہم اینڈ آئی سیڈ آئی لو یو. تو ہی ریسیپروکیٹڈ. اور اس کے بعد آئی اسٹل ریمبر MBA کی بات ہے, when I was getting my degree, تو there was the whole convocation. تو اس پہ on the stage I was thanking him کہ I would like to thank my father. جب when I got off the stage he said, you never thank your parents. Oh, why? Because it's our duty. So there are a lot of things that I learned from him about life, about different things, although I'm a totally opposite person than him, because he used to be very disciplined. He used to go on, like he used to be there for everyone. کوئی شادی ہے, کوئی خدا نخواستہ کوئی فوت ہو گیا, he used to be there. اور میں چیز میں I know you don't regret, but do you regret کہ ان کی گاڑی بیچ دی؟ نہیں. میں کیا کرتا رکھ کے, I couldn't have maintained it. تو میں نے کہا کسی ایسے شوقین بندے کو ڈھونڈا, I searched for it, کہ جو اور لوگوں کو جن کو شوق ہوتا ہے ایسی پرانی گاڑیوں کا مینٹین کرنے کا اور رکھنے کا, تو ایسا بندہ ڈھونڈا پہلے, پھر اس کو I sold it and he kept it very well. No, that's nice. I think that's caring. I think that's caring. It goes good. اس شخص کے پاس چلی گئی جس سے اس کی قدر ہے. اور میرا نہیں خیال کہ چیزوں کے ساتھ اتنی زیادہ آپ کو ایسوسیشن لگانی چاہیے. نا باپ کی چیز ہے, فلاں چیز ہے, وہ جب دل میں ہے تو پھر چیزیں میٹر نہیں کرتی. کہ بات ان کی ہو رہی ہوتی ہے اس قوالی میں, کن فیکون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے, اور اس کے بعد ہم درود بھیج رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آف کورس اٹس فار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو I was totally zapped کہ یہ ہو کیا رہے گا. میں نے کہا یار شیطان یہ کر نہیں سکتا, کیوں کرے گا؟ مطلب شیطان مجھے ادھر بٹھا کے میرے منہ سے اللہ اور نبی کا نام نکلوا رہا ہے, اور یہ لوگ میرے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں, تو وہ تو یہ نہیں کرے گا. کون ہے؟ آف کورس اٹس اللہ. وہ مومنٹ کیا تھا جب خود باپ بنے؟ That was the best moment of my life. اور I still remember. کیا کیا تھا خوشی میں؟ کرنا کیا تھا, مطلب
किसने I लाके mean, I can't बेबी explain it in words. बेबी किसने लाके दिया था? बेबी तो वी वर न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे आपको पता है वहाँ तो This take away straight away to the नहीं nurse. आपको यू आर इनसाइड द लेबर रूम Oh yeah, that's different. या दैट्स डिफरेंट. हाँ, सो उसके बाद यहाँ की तरह नहीं कि बाहर बेबी लाके दिया जाता है. हाँ, अच्छा, exactly. ओके. तो फिर उसने ही वेंट स्ट्रेट अवे टू व्हाट डू यू कॉल इट, द प्रीनेटल. जी जी वो या वहाँ पे सो आई वाज वाचिंग हिम थ्रू द विंडो, और मैं देख रहा हूँ कि वो है, मैं और मेरी मामा खड़ी है साथ. तो अच्छा वो कब देंगे वी वर जस्ट वेटिंग. फिर मैंने दिया और लाइक व्हेन आई हेल्ड क्या हिम नाम फॉर द फर्स्ट टाइम, हादी. हादी अली उप्पल. तो उस एट दैट टाइम AR की वो कवाली बहुत मशहूर हुई थी, पिया हाजी अली. तो मैंने कहा आई वांट टू नेम हिम हाजी अली, लेकिन मैंने कहा हाजी तो हज तो किया नहीं है इसने, तो आई वोंट नेम हिम हाजी. सो एक मिलता जुलता नाम जो ऑफ कोर्स अल्लाह का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, हादी, गाइडिंग टुवर्ड्स द राइट. तो वी केप्ट दैट नेम. That's a nice name. Yeah. It means Yeah, इसका yeah. इसका मतलब Meaning, अच्छा है. हाँ. और वो छोटा सा सुनने में है. भी अच्छा लगता है. हाँ. Yeah. फिर जब फाइनली आके you were able to hold your baby, फिर ऑफ कोर्स आई मीन कितने साल तो मुझे यकीन ही नहीं आया है ना? कि आई हैड बिकम अ फादर, बिकॉज आई वाज अ किड माई सेल्फ. आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 23. बीच में एकदम से गायब हो गए थे. 2005 में शायद. नहीं, इट वाज 2012. 2012 था ये? 2012 था. और आई हैड क्विट म्यूजिक. एकदम गायब हो गए थे scene एकदम से. हुआ ही. कहाँ चले गए थे? आई मूव्ड टू US और आई स्टेड देयर फॉर अबाउट अ ईयर और without music. Then I came back after realizing certain things. तो Because क्यों? I had gone, I had been going through a very, like sort of, what do you say, a lack of inner peace. And I was trying to search for it. कि क्यों, why am I going through that? What's happening? There's no financial issue, alhamdulillah. No marital issue, alhamdulillah. Nothing of that sort. So why am I at so unrest? So I had been figuring out for like 3-4 months when I was not doing music as well. Although I had projects, but I didn't used to do it. I used to say no, I'm busy right now. So I'm talking about later 2011, and then 2012 February, I looked at my studio and I said, oh, maybe this is the reason what I had been doing for 20 years. So I just started searching on YouTube about music. Like, is it forbidden or allowed? So, although I had known about this earlier as well, but that it's permissible in different, like, there are different ways. So if you are doing it without any like negativity, without any negative lyrics, or it's permissible. So when I saw it on YouTube, everyone was saying haram, haram, haram. I said, okay, this is the reason. That's why I'm totally like bizarre. So I said, okay, if this is what God wants for me, I said, this is if this is what Allah wants for me, so I'll quit it. So I quit it immediately. I never told my family. एक ही दिन में decision. I shaved my head, and I decided, okay, I'm moving to US because if I stay here, I'll be roaming around in the same circle of friends. So everyone will say, we'll have a different take on. किसी ने बताया था ये? किसी ने. मैं किसी के बताने से सुनता नहीं हूँ. अच्छा. हाँ. I try to like learn it the hard way. So I decided to move. लेकिन आया रहमान? नहीं, उसको मैंने बताया जाते हुए कि मैं म्यूजिक छोड़ दी. मैंने कहा आज तक मैं तुम्हें फॉलो करता आ रहा हूँ for so many years, but on the journey which I am right now, I hope कि तुम किसी दिन फॉलो करो मुझे इस पे. That's what I told AR. तो उससे कोई रिप्लाई नहीं किया उस बात का. तो probably he just sent a smiley. तो आयशा को मैंने बोला, मैं कहा we are moving to US, pack up. So I had sold everything from my studio at the price of peanuts. मैंने कहा बस नहीं करना मुझे. पूरे स्टूडियो में सिर्फ 2 जानेवाज़ें पड़ी होती थी. तो मैं छोड़ गया. खैर वी मूव्ड और वहाँ पे जाके आए, bought a franchise, और I was just trying to find my inner self.
what is lacking, what isn't there. So that was the biggest learning curve of my life, where I learned a lot of things about life, about people, about religion, different things. So then AR emails me after 8 months. In case you're singing, would you like to sing along in One World Peace concert? We have to sing 2 qawwalis. I didn't get excited. I said, why? I mean, I'm not doing music anymore. So why should I be doing the concert? So I spoke to my mother, my wife, and they said, it's all about religion, right? Because in the subcontinent, it was spread this way, through qawwalis. So it's no harm in it, because you're only taking the name of the Creator or the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So I said, yeah, that's a good thing. I should do it. So I replied to AR. I said, yes, I'll do it. So it was in Syracuse, New York. I went there. I was totally out of practice for 8 months. I rehearsed a bit. And we shared the stage with Dave Matthews, Natasha Bedingfield, all the top singers, Cyndi Lauper from our childhood. And Whoopi Goldberg was there. Dalai Lama was the host of the event. And we performed 2 qawwalis. And I still remember when I was singing Kun Fayakun from the movie Rockstar. It's on YouTube if you want to watch it. You must watch it after you listen to this. So I'm singing the whole qawwali with my eyes closed. And AR is reading through a paper, because he doesn't know how to speak Hindi. So he's just reading it from there. تو وہاں پہ میں نے جب گایا تو ایک عجیب سی کیفیت تھی. آئی کانٹ ایکسپلین کہ کیا تھی وہ. اور اس میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم درود آتا ہے بیچ میں ود میوزک, اور اینڈ پہ جا کے وی ہم اٹ وداؤٹ دا میوزک. تو وین وی ور ہمنگ اٹ ٹورڈز دی اینڈ, there was a crowd of 30,000 non-Muslims, right? And everyone was humming the same part, sending durood on my Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I said, okay, they don't know the meaning, but still they're humming it. Okay, durood to bhej rahe hain na, chahe matlab nahi pata. So it was very hard for me to, because we had to get off the stage. لیکن درود ہم سارے انبیاء پہ بھیج رہے ہوتے ہیں اس وقت. نہیں, اس وقت چونکہ بات ان کی ہو رہی ہوتی ہے, اس قوالی میں کن فیکون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے, اور اس کے بعد ہم درود بھیج رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آف کورس اٹس فار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو I was totally zapped کہ یہ ہو کیا رہے یار. میں نے کہا یار شیطان یہ کر نہیں سکتا, کیوں کرے گا؟ مطلب شیطان مجھے ادھر بٹھا کے میرے منہ سے اللہ اور نبی کا نام نکلوا رہا ہے, اور یہ لوگ میرے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں, تو وہ تو یہ نہیں کرے گا. تو کون ہے؟ آف کورس اٹس اللہ. کوئی تیسری اینٹی تو ہے نہیں, یا ایک شیطان ہے یا اللہ ہے. شیطان اپنے کاموں میں وہ کرتا ہے, اللہ آف کورس سیدھے رستے پہ آپ کو لگاتا ہے اور بچاتا ہے اس سے. تو میں نے کہا پرابلی دس از سگنل فرام گاڈ کہ آئی نیور آسک یو ٹو کوئٹ میوزک, آئی جسٹ وانٹیڈ یو ٹو گیٹ کنیکٹڈ. سو دیٹ آئی فاؤنڈ مائی کنیکشن. I'm so glad you found. We would have lost you. کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ آواز بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے, جس طرح زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے. ہمارے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے, نہ ہمارا دل اپنے خود بنایا ہے, نہ ہم نے اپنی آنکھیں خود بنائی ہیں, نہ ہاتھ نہ پیر, نہ تو اللہ نے بنا, اور یہ آواز بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. جو میں ہیومینٹی کی بات کر رہا تھا, جو شروع میں انٹروڈیوس ہوا, تو دین آئی ریئلائزڈ کہ the moment you lift up the barrier of religion, I'm talking about like if you're in conversation with, or you're mingling up with people from different religions. If you talk about religion, your own religion, probably they won't listen to you. The moment you lift up the barrier of religion and talk to them on the level of humanity, because that's the first thing. We are humans first. After that ہم کوئی کرسچن ہے, کوئی مسلمان ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ سے, اپنا اپنا فیتھ ہے. سب سے پہلے انسان ہے, اور انسان بننا سب سے اچھا انسان بننا, جو کہ ہر ریلیجن یہی سکھاتا ہے. تو میرے خیال میں انسانیت پہلے آتی ہے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو نو میٹر واٹ آپ کا ریلیجن کیا ہے, اللہ آپ کو بہتر جانتا ہے.
کہ آپ کیا ہیں. آپ نے کبھی سوچا یہ جو آپ کے اندر کمپیشن آیا, یہ جو آپ کو آپ کے سول کو, آپ کی روح کو چھوا, میں بھی اللہ میں آپ کو پریپیئر کر رہے تھے, وہ آگے خبر جو آنی تھی کہ عائشہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے. ہاں پرابلی کیونکہ یہ اگر یہ کمپیشن, یہ ہیوملٹی, یہ انسانیت, یہ جو بھی آپ کے اندر ڈالا گیا, یہ جو مجھے یہ سمجھ آئی ہے, وہ کہیں اللہ کو زیادہ پتہ ہے, وہ آپ کو تیار کر رہے تھے. ہاں پرابلی, کیونکہ آپ نے خیال رکھنا تھا. شی از اے سروائیور الحمدللہ, ہے نا. آپ نے کبھی سوچا اس طرح؟ نہیں, اب آپ نے کہا ہے تو میں کین یو امیجن ہاؤ ہی پریپیئرڈ یو, کیونکہ آگے آنے والے وقت کا آپ کو نہیں پتا تھا, اللہ کو معلوم تھا کہ آپ کا امتحان آنے والا ہے. تو اس میں سرخرو تبھی ہوگے جب آپ روح اور آپ کا دل, آپ کا قلب بھر جائے گا اللہ کی روشنی سے. So yeah, ہے نا. She has been a cancer survivor, اور it's the 4th time it recurred, اور alhamdulillah she is a fighter, اور she tackles every problem with her mind which is very strong, mashallah. Of course اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن اس کی جو the will to fight, that is very strong, mashallah. آپ اس کے ساتھ کیسے فائٹ کرتے ہو, اس کے ساتھ مل کر یہی ہے کینسر کو, کینسر سے جیتنا. کینسر سے جیتنا میرے خیال میں, کسی کینسر یا کوئی بھی بیماری ہو, میرا خیال ہے جو سب سے بڑی چیز ہے دیٹس یور مائنڈ. آپ مائنڈ کے تھرو جیتتے ہو. اینڈ یور پازیٹیوٹی. کریکٹ, پازیٹیوٹی. یس, کیونکہ میری امی بھی کینسر سروائیور ہیں, انہیں کولن کینسر ہوا تھا, اور میں نے دیکھا تھا ان میں جو کینسر سے جیتنے کی جتنی ان میں طاقت تھی نا, کہ میں یہ کیا ہے, میں تو اتنا پاورفل تھی کہ میں مکہ ماروں اور بندے کو میں گرا دوں. She had gone through 9 major surgeries, لیکن کبھی بھی سرجری کے سیکنڈ ڈے وہ ماشاءاللہ she's up and about. She never thinks کہ میں بیمار ہوں. So I guess, I mean, she's a good example for people who are suffering from this disease. And it is love that gets you going. Yeah, well, not only my love for life, love for her parents, love for her kid, and of course love for me. Love keeps you going. Yeah. ہے نا, اور آپ جیت لیتے ہیں. بالکل, ہے نا, ایسے ہی ہے. کسی بھی بیماری کو ہرا سکتے ہیں اگر آپ. اس کو یہ سب کرنے کے بعد میں نے یہ مطلب میری سمجھ میں آیا کہ اٹس آل اپ ہیئر. زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک سفر ہے جس میں ہم سب اپنا وی آر پلئنگ آور رولز. آپ کچھ کر رہی ہے, میں کچھ کر رہا ہوں, بٹ ایوری ون ہیز اے پرپز, اینڈ the biggest thing for him is to identify that purpose. Why were you sent here? اور وہ purpose پورا کرے اور چپ کر کے نکلے یہاں سے پتلی گلی سے. اور موت کیا؟ موت کچھ نہیں ہے. موت is just a change of your form. مطلب it's another life. You are going from one place to the other. A mere transition. You are transiting basically. Yeah. It's nothing more. آج کہاں کھڑے ہو؟ ہاں, آج کہاں کھڑے ہو؟ آج تو بیٹھا ہوں. آج شراز اوپر کہاں کھڑا ہے؟ جہاں بھی ہے شراز اوپر وہ کنٹینٹ ہے الحمدللہ. جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جتنا دے گا اور جتنا دیا تھا, ہر چیز سے وہ کنٹینٹ ہے الحمدللہ. اور ہر چیز کو اللہ کی رضا سمجھ کے وہ چلتا ہے. بیکاز جب اس کی رضا شامل ہوتی ہے تو پھر یو ڈونٹ نیڈ اینی بڈی ایلس. کوئی چیز آپ کو چاہیے اور وہ آپ کو نہیں مل رہی, اف یو تھنک اٹ دس وے کہ یار اللہ کی رضا ہے, اور اللہ خود کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ میں صبر کرنے والا کے ساتھ ہوں. تو اگر مجھے کچھ چاہیے اور مجھے وہ نہیں ملا اور میں اس پہ صبر کر لیتا ہوں, تو میرے ساتھ تو اللہ ہے. بھاڑ میں وہ چیز جس کے ساتھ اللہ ہو, اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے. شراز, تھینک یو سو مچ. میں عائشہ کے لیے بے شمار دعاؤں کے ساتھ آپ کو رخصت کروں گی. بالکل صحت یاب ہو جائے. یس, نو شی از ڈوئنگ ویل. اور بس میں یہ کہوں گی کہ اٹ واز سچ اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو.